اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری جماعت چہارم کا اسلامیات کا لیکچر ہے۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں سبق پڑھا تھا فرشتوں پر ایمان، ٹھیک ہے۔ آج میں اس چیپٹر کی تھوڑی سی سمری آپ کو دوبارہ سے بتاؤں گی تاکہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے پھر سے آ جائیں۔ آپ کو سب کو جیسے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ نورانی مخلوق کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ان کی ایک ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا، نہ یہ کھانا کھاتے ہیں، نہ یہ سوتے ہیں، نہ یہ آرام کرتے ہیں، صرف یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی حکم دیتا ہے یہ اب اس کو پورا کرتے ہیں اور اس میں کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اصل تعداد کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کی تعداد کتنی ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ تمام باتیں ہم نے اپنے تمام چیپٹر میں پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی، میں نے تھوڑا سی دوبارہ سے دہرا دی تاکہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے۔ جب ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کچھ چیزوں پر اس کا ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر وہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، جس میں ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہے فرشتوں پر ایمان، جو کہ اب ہم نے پڑھے اور ہم نے اس کے بارے میں جانا۔ کچھ مشہور فرشتوں کے نام جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ چار فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، مقرب یعنی کہ سب سے قریبی فرشتے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم خاص کام ان کے ذمے لگا رکھے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام رسولوں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام جو ہے ان کے ذمے روزی پہنچانا اور بارش برسانا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام جانداروں کی جان نکالنا ہے۔ اس میں کچھ اور فرشتے بھی شامل ہیں، جس میں ہے کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں اور یہ ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر موجود ہوتے ہیں اور ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ منکر نکیر، جب انسان دنیا سے چلا جائے گا اور اسے قبر میں دفنایا جائے گا تب یہ دو فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اس سے 3 سوال پوچھیں گے، تم کون ہو، تمہارا رب کون ہے اور تمہارا نبی کون تھا، ٹھیک ہے۔ اور محافظ فرشتے، جیسے کہ اب ہم گھر سے نکلتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ محافظ فرشتے ہمارے ساتھ لگا دیتے ہیں اور وہ ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پڑھنے کے بعد ہم نے جو ہے میں نے کچھ آبجیکٹیوز ٹائپ آپ کے لیے بنائے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور اب میں نے تمام چیپٹر کی تمام دہرائی دوبارہ سے کروا دی تاکہ آپ جو ہے اس کے جواب دینے کے صحیح جواب دے سکیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، مٹی سے، آگ سے، نور سے، پانی سے۔ تو یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزی پہنچاتے ہیں۔ کون روزی پہنچاتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمے 2 کام ہیں، بارش برسانا اور روزی پہنچانا، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم ہے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو، اولیاء کرام علیہ السلام کو، شہداء کو نہیں، ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ فرشتوں کی اصل تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ ملک الموت کا معنی ہے پیغام دینے کا فرشتہ، موت کا فرشتہ، رزق کا فرشتہ یا بارش کا فرشتہ۔ ملک الموت کا معنی ہے موت کا فرشتہ۔ وہ کون سے ہیں؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو جانداروں کی جان نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، کیا کرنا ہے ان کی ذمہ داری میں؟ وحی پہنچانا، بارش برسانا، مخلوق کو رزق پہنچانا، روح قبض کرنا۔ تو یہ بات تو ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ وحی پہنچانا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارے کچھ آبجیکٹیوز میں نے آپ کے لیے بنائے تھے چیپٹر میں سے۔ اب اس کے بعد ہم جون کا کام جو آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے گھر کے لیے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔
آپ نے اپنی کاپی پر سب سے پہلے مئی کا ٹاسک کیا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم نے ایک ہوم ورک آپ کو دیا تھا، اس میں کچھ سوال تھے، وہ آپ نے اپنی کاپی میں کر لیے ہوں گے، نہیں کیے تو آپ کر لیجئے دوبارہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ نے ایسے پیارا سا خوبصورت سا پیج ریڈی کرنا ہے، اس پر آپ نے جون کا کام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو فرسٹ کوشچن ہم نے دیا تھا، فرشتے، انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے بنایا ہے؟ اب آپ نے 3 چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، تو آپ نے 3 چیزوں کے بارے میں الگ الگ بتانا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کے لیے کوشچن لکھا، اسے انڈر لائن کیا، پھر 1 لائن لیو کر کے میں نے اس کو فرشتے کی سب سے پہلے ہیڈنگ دی۔ ہم سے پہلے فرشتے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ایک لائن چھوڑ کر آپ انسان پر آ جائیں، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا، کوئی بھی کام کرنا مشکل ہے ہی نہیں۔ اب آپ کا کوشچن ختم ہو گیا، آپ نے پراپر اینڈنگ لائن لگانی ہے۔ اب اپنے نیکسٹ کوشچن کے لیے آپ کوشش کریں کہ دوسرے پیج کا استعمال کریں، اسی پیج پر نہ کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، فرشتے ہر وقت کس کام میں مصروف رہتے ہیں؟ آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، وہ صرف ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 مقرب فرشتوں کے نام بتائیں۔ 4 مقرب فرشتوں کے نام درج ذیل ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ تھے آپ کے جون ٹاسک کے 3 کوشچن۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اپنی نیٹ کاپی میں لکھنا ہے، صرف آپ نے جون کا کام جو ہے وہ نیٹ کاپی پہ کرنا ہے۔ جو آبجیکٹیوز میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں، چیپٹر کے لیے ہیں، وہ آپ نے کاپی میں نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہر ساری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنے نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔